الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ آج 21 رمضان 1441 ہجری 21ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس جو چند ایک موضوع وہ درج ذیل ہیں۔ نماز برائی اور فحاشی غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ تنگی میں، طوفان میں صرف اللہ خالق و مالک سے مدد مانگا کرتے تھے۔ رومیوں کا فارسیوں پر فتح اور غلبہ حاصل کرنا، بر و بحر فساد و خرابی کا سبب انسانی زندگی کے دنیا کے اندر اس کی زندگی میں کون سے مراحل ہیں، آلات موسیقی خریدنے کی ممانعت، لقمان اپنے بیٹے کو متبنہ یعنی لے پالک اور منہ بولے بیٹے کے متعلقہ احکام، اور غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ ہے جو 21ویں پارے میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع جو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں پہلی ہی آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ نماز اچھی اور برائی بے حیائی کے کاموں سے روکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ لیکن کیا آج لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے برائی کے کام بھی کر رہے ہیں، فحاشی بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے، اور خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز واقعیت کو عربی نہیں آتی، اس کا ترجمہ نہیں پتا، اس لیے وہ نماز سبب ہی نہیں بنتی برائی اور بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی کے کاموں سے اس کو روکنے کا۔ جب اس کو علم ہی نہیں ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کیا کر رہا ہوں، تو کس اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان المصلی یناجی ربہ، کہ مصلی
ادا کر لیکن اس کا ذہن اس کے ساتھ نہیں، اس کا دماغ نہیں، اس کا دل اس کے ساتھ نہیں. وہ جسمانی طور پر نماز میں ہے لیکن روحانی طور پر جو ہے وہ اس کی روح کہیں اور ہے، اس لیے کہ اس کو اس کے معانی نہیں آتے. اگر وہ معانی پر غور و خوض کرے گا، معانی کو سمجھتا ہوگا، تو پھر اس نماز کے اندر خشوع ہوگا، پھر اس نماز میں خضوع ہوگا، عاجزی اور انکساری ہوگی. وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے گا، اور جب اس کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، سے روکا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں جب اس کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گی تو ہر اس غلط کام سے باز رہے گا جو شریعت کو جس سے روکا ہے. تو اس وجہ سے آج مسلمان یا نمازی برائی اور بے حیائی کے کام سے روک نہیں رہا. اس کی نماز اپنی منمانی کی نماز ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے. اب وہ بڑوں کے طریقے پڑھ رہا ہے، کسی طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے پڑھ رہا ہے، جائے تو کہتا ہے جی ہم فلاں ہیں، ہمارے مفتی صاحب نے ایسے بتایا ہے، ہمارے حضرت صاحب نے ایسے کہا ہے، ہم ایسے ہی پڑھتے چلے، ہماری اکثریت ہے. تو میرے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اگر نماز میں عبادت میں نہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ کہ رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہ بت پرست تو تھے، شرک تو کرتے تھے، لیکن جب تنگی آتی پھنس جاتے، وہ کشتی میں ہوتے اور طوفان اور پھنس جاتے، پھر سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارتے نہیں تھے، اور باقاعدہ یہ بات کرتے کہ اللہ اگر تو جو ہے وہ ہمیں نجات دے دے تو ہم شرک سے باز آ جائیں گے، ہم جو ہے وہ تیرا شکر گزار بندہ دے دیتے، تو پھر وہ اسی شرک کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ مشرکین مکہ آتا ہے، ان کو خشکی پہ اتار دیتا ہے، وہ نجات پا جاتے ہیں اس طوفان سے، اذا ہم یشرکون، تو پھر وہ اسی طریقے پر شرک کر دیتے ہیں جو پہلے کرتے تھے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین مکہ کی روش بیان فرمائی ہے. آج کا بھی مسلمان دیکھیں اگر تو وہ کشتی میں سوار ہو کر بھی اللہ کو پکارنے کی بجائے اپنے بڑوں کو پکارتا پھرتا ہے، پیروں فقیروں کے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہاں سے کشتی جو پار لگانے والا فلاں ہے، کسی نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنا لیا، اور کسی نے کسی اور کو بہاءالحق کو جو ہے وہ لگا لیا اس کام پہ. تو یہ ساری شرک ہیں العیاذ باللہ. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس تھی اور ایک جو ہے وہ رومی تھے. یہ دو بڑی طاقتیں، جیسے آج جو ہے وہ بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے ملک ہیں، حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پر، ایسے ہی اس وقت ایک جو ہے وہ فارس تھا اور دوسرا جو ہے وہ روم تھا. تو ان دونوں کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فارسی جو ہے باب رومیوں پر، فارس یعنی ایرانی جو ایران جو اس وقت تھا، یہ پجاری تھے، مشرک تھے، شرک جو ہے وہ کرنے والے تھے، اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے یعنی نصرانی تھے. تو اس وقت فارس جو تھا وہ رومیوں پر غالب آ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی سورہ الروم کی. تو اس وقت مسلمانوں کو جو ہے وہ بڑا رنج ہوا کہ مشرک جو ہے وہ اہل کتاب پر غالب آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ
फरमाया अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत, इनके मानी नहीं है, इसको इसी तरह पढ़ा जाएगा, इनके मानी नहीं है। अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिक, इससे मुराद क्या है अल्लाह ही खूब जानता है। कुछ लोगों ने ये अलिफ लाम और इस तरह के जो दूसरे आइन सीन काफ और जो है वो ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनके मानी बयान करने की कोशिश की है, तो ये कुरान मजीद में तहरीफ है, तावील है। तो ऐसे ही रहने देना चाहिए, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अलिफ लाम मीम, इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता थे, ना आपने बतलाए थे, ना सहाबा किराम ने आगे बतलाए। ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं। रूमी मगलूब हो गए फी अदनल अर्द, ये नज़दीकी ज़मीन, ये तबूक साइड जो ऊपर वाली साइड जो है रूमियों की थी। वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून, अल्लाह ने फरमाया कि भाई ये इनकी शिकस्त फतह भी मिलेगी। कब फतह मिलेगी? फी बिज़अ सिनीन, चंद सालों में। ये बिज़अ अरबी के अंदर 1 से लेकर 9 तक शुमार किया जाता है, लेकर 9 को बिज़अ कहा जाता है कि कुछ सालों के अंदर जो है ये रूमी फारसी गालिब आ जाएंगे। मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, तो उस वक़्त फिर जब रूमी फारसियों पर गालिब आ जाएंगे तो मोमिनों। ये आयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसलिए नाज़िल फरमाई थी कि उस वक़्त जब फारसी जो लोग थे ये रूमियों पर गालिब आ गए, इनको शिकस्त हो गई रूमियों को, तो मुसलमान जो थे वो महजून हो गए। उनको जो है उनके दिलों में ये गम पैदा हो गया कि ये मुशरिक लोग जो हैं ये गालिब आ गए हैं अहले किताब पर। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ढारस बंधाई कि अभी चंद सालों में ही ये रूमी तो आपने कहा भाई बिज़अ जो है वो 1 से 9 तक होता है, ये 5 आपने कम रखा है, इसको ज़्यादा कर दो। तो उन्होंने फिर 9 साल तक कहा भाई 9 साल के अंदर जो है वो रूमी गालिब आ जाएंगे, होगी। तो इसी तरह हुआ, 9वें साल जाकर रूमी जो है वो फारसियों पर गालिब आ गए। तो उस वक़्त फिर जो है मुसलमानों को खुशी हुई, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने भी फरमाया है यौमइज़िन, उस दिन यफ़रहुल मुमिनून, मोमिन खुश होंगे कि अहले किताब जो हैं वो मुशरिकों पर गालिब आ गए। अल्लाह ताला ने एक और यहाँ पर मौजू बयान फरमाया है, वो ये है कि ज़मीन के अंदर जो फसाद है, समंदर में जो फसाद है, जो खराबियाँ हैं, उसका सबब जो है वो क्या है? वो लोगों की इंसानों की जो गलतियाँ हैं, उनके जो गुनाह हैं, उस कुरान मजीद के अंदर ये बयान फरमाया है। फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, समंदर भी और खुश्की के अंदर जो ये फसाद पैदा हो चुका है, ये जो खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं, वो बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के हाथों की कमाई की वजह से। यानी माना क्या हुआ कि लोग बेदीन, दीन पर अमल नहीं, दीन जो है वो खराबी करने से बाज रखता है। भाई फसाद नहीं फैलाओ, किसी को कत्ल नहीं करो, किसी की चोरी जो है ना करो, किसी की गीबत मत करो, किसी के साथ हसद ना करो, ये सारी चीज़ें जो है, किसी के साथ लड़ाई मत करो, किसी का नाहक माल नहीं खाओ, यतीमों का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दीन इस बात की दावत देता है और बुरे कामों से रोकता है। लेकिन लोग नहीं रुकते, गुनाह करते हैं, उसकी वजह से ज़मीन के अंदर खुश्की में भी ये फसाद और ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं, और तरी के अंदर समंदर में इसी वजह से जो है खराबियाँ हैं, वहाँ पर भी जाकर जुल्म सितम का फसाद जो है वो बाजार गर्म किया जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया ये खुश्की और तरी ज़मीन पर और समंदर में दोनों जगह पर ये खराबियाँ इंसान की बदअमालियों बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये हम इस वजह से खराबी हुई है, फिर हम देते हैं ताकि जो इन्होंने
بدعمالیاں کی ہیں ان کو دنیا کے اندر بھی سزا ملے، سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر کل آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سزا جو ہے وہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موضوع ہے یہاں پر بیان کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی بات کو سامنے رکھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ زمین میں فساد نہ ہو اور سمندر کے اندر خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ اس لیے یہ دین ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اس پر چلتے ہوئے ہمیں آخرت کو سدھارنا ہے اور ہماری آخرت بھی اسی سے صحیح ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور پر اگر چلیں گے وہ پھر خرابی ہی خرابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اللہ کے فرامین پر چلنا، دنیا فساد سے بچنا اور پھر آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے جو ہے وہ مختلف مراحل بیان کرتے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پہلے جو پیدا کیا ہے تو وہ تم کمزور تھے، یعنی بچپن میں کمزور تھے، بالکل کوئی نہیں رکھتا تھا، اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ چل سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل سکتا تھا۔ ماں اس کو کھلاتی، اس کو کپڑے جو ہے وہ پہناتی، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرتی، تو یہ جو ہے وہ کمزور تھا۔ پھر جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قوت جو ہے وہ بچپنے سے نکل کر جو ہے وہ لڑکپن میں چلا گیا، پھر جوان ہو گیا، طاقت آ گئی اس کے اندر، اور یہ جو ہے وہ خرابیاں شروع کر دی اس نے۔ پھر اللہ سبحانہ، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس قوت کے بعد جب جوانی جو ہے وہ ڈھل جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، عمر جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو قوا اس کے جو ہے وہ سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسی عمر تک بھی بندہ پہنچ جاتا ہے جس طرح بچپن میں تھا، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ شیبہ کا بعد بڑھاپے کی عمر کا کہا جاتا ہے، اس کو بڑھاپے کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس عرض امت سے جو ہے وہ ہر نماز میں ہر افضل امت سے پناہ مانگی ہے، اللہ میں تجھ سے رذیل امت سے پناہ مانگتا ہوں جس میں میں کسی کا محتاج ہو جاؤں اور کسی کام کا نہ رہوں۔ جو ہے وہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے کہ بندہ کسی کا محتاج۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تین مرحلے بیان فرمائے انسان کے خلقت کے، کہ انسان پہلے کمزور تھا، پھر طاقتور ہوا، جو ہے وہ کمزور ہو گیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، کبھی کسی کو طاقت دے اور طاقت اس سے چھین لیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے، وہ قادر ہے سب کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آلات موسیقی کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے اور اس کی بے خودی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بعثت، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تاکہ میں جو موسیقی کے آلات ہیں ان کو توڑ سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی موسیقی کے آلات رکھنے سے، خریدنے سے، بیچنے سے، بنانے سے، موسیقی سننے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن کچھ لوگ آج جو ہے وہ اس کو بنائے لے، بھئی یہ روح کی غذا ہے۔ روح جو ہے وہ یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے انسان کے اندر جو ہے جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک جسم جو ہے جسم ہے اس کا، اور ایک جو ہے وہ اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے وہ سانس لے رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس کو روح بولتے ہیں۔ تو روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید خود فرمایا یہ روح جو ہے یہ روحانیہ، یہ اوپر سے آئی ہے، یہ اوپر سے آئی ہے اور اوپر واپس چلی جائے گی۔ اور یہ جو انسان ہے، انسان کا جو جسم ہے یہ نیچے سے نکلا ہے، زمین سے، اس دونوں کی غذائیں ہیں۔
اور جسم کی غذا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز ہے. انگوری کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ یہاں سے نکلی ہیں زمین سے. لیکن جو روح اوپر سے آئی ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر یہ بات فرمائی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ مومن ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے تو یہی امن والے ہیں اور ان کو ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ ظلم جو ہے وہ ہم میں سے کون شخص ایسا جو ظلم نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں، سب سے زیادتی ہو جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ بھائی یہ جو ظلم ہے اس سے مراد شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے. تو یہاں سے مراد ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم وہ شرک ہے. تو شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا وَهُوَ يَعِظُهُ نصیحت کرتے ہوئے یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح دوسری جو ہے وہ کل بھی جو ہے یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ جو ہے وہ کسی برائی کا حکم دے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. اس پارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ پھر ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کی جو ہے اس کو نصیحت کیا ہے ماں باپ کے متعلق، ان کے حسن سلوک کرو. حملتہ امہ وہنا علی وہن، ان کی ماں نے اس کو جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ اٹھا کے رکھا اور جو ہے وہ پھر 2 سال دودھ بھی جو پلایا. کیا کرو تم؟ شکر کرو، اللہ کا بھی شکر کرو، اپنے والدین کا بھی شکر کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے والدین شرک کرنے کا کہیں، برائی کرنے کا کہیں، غلط کام کرنے کا کہیں، بے دینی کا کام جو ہے وہ کرنے کا حکم دے تو پھر کیا کرو؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تم ان کی بات نہ مانو، ان کی لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی کی عزت و احترام، ان کو کھانا پینا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا دنیاوی معاملات، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. لیکن جو ہے وہ دین کے معاملے میں ہی ہے. اگر دین کے رہتے ہوئے وہ بات کریں گے ان کی بات کو مانا جائے گا، اس پر عمل ہوگا. لیکن اگر وہ بے دینی کی بات کرتے ہیں، غلط قسم کی بات کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا ادب و احترام کے ساتھ ان کا جو ہے وہ. پھر دوسری جو ہے وہ نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی، تکبر نہیں کرنا ہے، تکبر سے باز آ جاؤ. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اور نصیحت کی اقیم الصلاۃ، نماز جو ہے وہ قائم کرو، یعنی 5 وقت کی نماز جو ہے وہ جتنی فرض تھی اس وقت ان کے اوپر وہ پڑھو. آج ہمیں جو ہے وہ 5 وقت کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے مسلمانوں پر، تو 5 وقت کی وقت کے مطابق اوپر نماز پڑھنا یہ جو ہے وہ قیام الصلاۃ ہوگی. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دو. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ نیکی کی دعوت دینے میں، برائی سے روکنے میں جو تمہیں تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرنا. یہ نصیحت ایمان کی اپنے بیٹے کو. اسی طرح فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنا جو ہے وہ منہ نہ پھیر جو ہے وہ لوگوں سے، لوگوں کے ساتھ اچھاؤ کا اچھا ایک طریقہ جو ہے وہ رکھو، اچھاؤ اختیار کرو، جو ہے ان کے ساتھ بھلائی کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ایک اور نصیحت کرتے ہوئے کہا زمین پر تکبر کے ساتھ نہ چلو، اکڑ کے مت چلو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے لا يحب كل مختال فخور، یہ پسند نہیں کرتا ہے فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، اکڑ اکڑ کے چلنے والے کو. حدیث قدسی میں آتا ہے الکبر ردائی، یہ تکبر جو ہے میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو جو ہے تباہ کر دوں گا. واقصد فی مشی کا، پھر اور جو ہے وہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی جو رفتار ہے وہ میانہ روی سے جو ہے وہ چلا کرو، اس میں میانہ روی اختیار کرو. واغضض من صوتک، اور اپنی آواز بھی پست رکھو. جب کسی سے بولو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ تو آواز جو ہے وہ نیچی کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ اونچی آواز جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو یہ چند نصائح اور نصیحتیں تھیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی. اسی طرح اللہ
تعالیٰ نے بیٹے کے احکام بیان کیے ہیں. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کا بیٹا لے کر اپنا جو ہے دے دیتے ہیں. اس کی جو ہے ممانعت کر دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یعنی دور جاہلیت میں یہ لوگوں کی روش تھی کہ بیٹا کسی کا ہوتا تو وہ پال لیتے اور اس کو اپنا جو ہے وہ نام دے دیتے, باپ کا نام تبدیل کر لیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے میں دیا. تو اب نبی علیہ السلام نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا, کہا کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے. جو ہے وہ مکہ میں زید بن محمد کہنے لگے. جب یہ بات ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما دی کہ بھائی جو ہے یہ ان کے نام اپنے باپ کے نام پہ ہی رہنے دو, یہ اپنا نام ان کو دینا جائز نہیں ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرا جو ہے وہ نام اس سے بدل دو, محمد بن عبداللہ نہیں, جو ہے وہ زید بن محمد نہ کہا کرو بلکہ زید بن حارثہ کہا کرو. تو پہلے زید بن محمد کے نام سے جو ہے وہ لوگوں میں پہچانے جاتے تھے, لیکن جب یہ آیات نازل ہو گئی تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بھئی آج کے بعد زید کو کوئی بھی زید بن محمد نہیں کہے گا, زید بن حارثہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, یہ تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں یہ تمہارے بیٹے نہیں اللہ نے بنائے. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ, یہ تمہارے تو منہوں کی باتیں ہیں, تم نے جو ہے اپنی زبان سے نکالی ہیں, یہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ, اللہ حق بات فرماتا ہے اور سیدھی راہ جو ہے وہ دکھاتا ہے. ادعوا آبائہم, ان کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو, ان کو جو ہے وہ ان کا والد جو ہے اس کا نام ہی رہنے دو. ہوا اقسط عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ زیادہ انصاف ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہیں ہے کہ یہ کسی کا ہو سکتا ہے لقطہ جس کو بولا جاتا ہے لقیط, یعنی کوئی بچہ جو ہے وہ آج بھی یہ موجود ہے, اس وقت بھی تھا یہ بات. کسی بعض اوقات ہاسپٹل میں کوئی جو ہے وہ بچے کو رکھ جاتا ہے, کسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے کسی. تو اب اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, وَمَوَالِيكُمْ, اور تمہارے دوست ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرما دیا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج مسلمانوں کے معاشرے میں یہ لے پالک منہ بولا بیٹا اور متبنہ کسی کا بیٹا لے کے پیدائش کے بعد فوراً لے لینا اور پالنا, پھر اس کا اپنے نام پاسپورٹ, شناختی کارڈ اور جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ بنوا کے اپنے نام کروا لینا, یہ سراسر زیادتی ہے, غلط ہے, حرام ہے اور شریعت کی خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی عطا فرمائے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں غزوہ خندق کا ذکر کیا ہے. غزوہ خندق جو ہے وہ اس وقت ہوا تک 5 جو ہے وہ ہجری میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تھے. آپ نے یہودیوں کے ایک قبیلے کو جو بنو نذیر تھا اس کو معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر یہاں سے جلا وطن کر دیا. وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے. تو پھر انہوں نے جو ہے مشرکین مکہ کو ابھارا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. اور اسی طرح بنو قریظہ کو بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھائی بنو قریظہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاہدہ تھا, وہ اسی لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی. ان کو بھی ابھارا کہ بھائی تم یہاں سے مخالفت کرنا. مکہ والے جو ہیں وہ چڑھائی کریں گے مکہ مدینہ پر, تم اندر سے جو ہے وہ اندر سے چڑھائی کر دینا اور وہ باہر سے آئیں گے. تو اس طرح جنگ خندق کے اندر 10,000 جو ہے وہ غطفان اور اس طرح بنو قریظہ اور سارے جتنے مشرکین کے قبائل تھے وہ سارے اوپر والے علاقے سے اور دوسرے چھوٹے جو علاقے ہیں سب علاقوں سے اکٹھے ہو کر 10,000 کا لشکر لے کر ابو سفیان مدینے کے جو ہے وہ طرف نکلتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے مشورہ کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا. ہمارے علاقے میں ہم اپنے علاقوں کو شہروں کو اس طرح بچاتے تھے کہ ہم خندق کھود لیتے ہیں. تو ان کے کہنے پر خندق کھودی گئی جو بہت لمبی خندق تھی, اور اس خندق کو کھود کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اس کی حفاظت کے لیے وہیں پر پڑاؤ کرنے کے لیے وہاں پر ٹھہر گئے, جہاں آج کل سبا مساجد کے نام سے جو ہے وہ مسجدیں کچھ بنی ہوئی ہیں اس علاقے میں. تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی, اور ان ہو گئی. ابو سفیان اور اس کے جو ہے وہ دوسرے حواری جو تھے وہ سارے بھاگ کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد بنو قریظہ کو بھی یہاں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا. ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی اور ان کے خلاف بھی جنگ کی. اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا نعمت اللہ علیکم, ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی تھی. کب کی تھی؟ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها, تو ہم نے ان پر جو ہے وہ آندھی بھیجی اور لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. سے بھی آئے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احادیث میں یہ موجود ہے, صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی تیز آندھی آئی کہ ان کے جو ہے وہ خیمے جو ہے وہ اکھڑ گئے, اور ان کی جو ہنڈیے ہیں جو اوپر رکھ کے پکا رہے تھے وہ سب جو ہے اڑ گئیں. تو اس وقت یہ سارے کے سارے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے مکہ کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم قرآن مجید اور اس پر عمل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.